بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 ہفتے پہلے کی ایک نئی عورت کو ہمارے ہاں کام کے لیے رکھا گیا جس کا نام زاہدہ تھا۔ میں پچھلے 3 دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ زاہدہ اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکی جو بظاہر خوبصورت اور صحت مند بھی تھی اسے لاتی اور باہر لان میں درخت کے سائے میں درخت کے ساتھ ہی باندھ کر صفائی کرنے لگتی تھی، اور جب باہر والی صفائی ختم ہو جاتی تو اٹھ کر اس نوجوان لڑکی کو کھولنے کے بعد پانی والے نل پر لے جاتی اور اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ پیر دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھ پیر دھوتی تھی، اور نوجوان لڑکی کے کپڑے جھاڑنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے میں آ جاتی اور بیٹی کو دروازے کے اندر والی سائڈ پر باندھ کر کام کرنے لگتی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاں وہ عورت اس نوجوان لڑکی کو بٹھاتی تھی وہ وہیں چپ چاپ بیٹھی رہتی اور اپنے آپ میں مگن رہتی۔ پتہ نہیں پھر بھی کیوں آنٹی زاہدہ اسے باندھ کر رکھتی تھی۔ آخر آج میں نے آنٹی زاہدہ سے اس نوجوان لڑکی کو باندھ کر رکھنے میں چبھی حکمت کے بارے میں پوچھ ہی لیا، مگر جب آنٹی زاہدہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب آنٹی زاہدہ سے بات سنی تب سے پچھتا رہا ہوں کہ کاش ایسا سوال میں نے نہ پوچھا ہوتا۔ آنٹی زاہدہ نے جو کچھ بھی بتایا آئیے آپ بھی سنیے آنٹی زاہدہ کی زبانی۔ آنٹی زاہدہ نے بتایا کہ میرے شوہر ایک بس میں کنڈکٹر تھے اور ایک حادثے میں وہ فوت ہو گئی۔ میرا ایک بیٹا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں اور وہ جسمانی طور پر بھی معذور ہے۔ میری 2 جڑواں بیٹیاں تھیں۔ میری فیملی کا آپس میں بہت زیادہ پیار و محبت تھا، پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد چونکہ میرا بیٹا معذور تھا لہٰذا کمانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر یا میری بیٹیوں پر ہی آنی تھی۔ میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، مگر میں اتنا نہ کما سکی کہ میری بیٹیاں تعلیم جاری رکھ سکتی، لہٰذا انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، اور چند دنوں کے بعد میری بیٹیاں مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بھی میرے ساتھ کام پر جایا کریں گی، مگر میری بیٹیاں جوان تھیں اور ان کا بھائی معذور تھا، باپ فوت ہو چکا تھا اور معاشرہ درندوں سے بھرا پڑا ہے، لہٰذا میں نے بیٹیوں کو سمجھا لیا کہ آپ کوئی اور اچھی ملازمت ملے گی تو کر لینا، یہ کام آپ کے کرنے والا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میری ایک بیٹی ایک اسٹور پر کام کرنے کے لیے لگ گئی، جبکہ دوسری بیٹی گھر پر ہی رہتی اور گھر کے کام کرتی تھی۔ چونکہ گھر میں اب ہم دونوں ماں بیٹی کی کمائی آ رہی تھی لہٰذا گزارا بھی اچھا ہو رہا تھا، مگر تقدیر کو ہم سے ایک اور امتحان لینا تھا۔ میری بیٹی جہاں پر کام کرتی تھی وہاں کسی وڈیرے کے ایک بگڑے ہوئے بیٹا بھی کام کرتا تھا جس کا دل میری بیٹی پر آ گیا تھا۔ میری بیٹی کو اپنی حیثیت و آبرو کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس بگڑے ہوئے لڑکے کے لاکھوں لالچ دینے کے باوجود بھی جب میری بیٹی نے انکار کر دیا اور تنگ آ کر مجھے بتا دیا تو پھر میری بیٹی جہاں پر کام کرنا چاہتی تھی میں نے وہاں کی انتظامیہ کو جا کر سارا ماجرا بتا دیا، اور پھر انتظامیہ نے اس لڑکے کی اسٹور میں انٹری بند کر دی۔ اس لڑکے نے غصے میں آ کر روڈ کراس کرتی ہوئی میری بیٹی کو گاڑی کے ساتھ کچل کر مار ڈالا۔ میری بیٹی کی موت کا صدمہ مجھ سے زیادہ میری دوسری بیٹی کو ہوا۔ وہ ذہنی مریض بن گئی اور آہستہ آہستہ حواس بھی کھو بیٹھی۔ میں نے قانونی کارروائی کرنے کی کوشش چاہی، مگر پولیس کے بقول غلطی میری بیٹی کی تھی، لہٰذا اگر میں قانون سے مدد لیتی تو مجرم ٹھہرتی اور مجھے جرمانے کے علاوہ سزا بھی ہو جاتی۔ میں نے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی لاش لی اور مانگ تانگ کر بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کر کے اسے دفنا دیا۔ آنٹی بات سنا کر رونے لگی اور میں بات سن کر اور ریاست مدینہ کا انصاف دیکھ کر رونے لگا۔ جب ہم دونوں کو دیکھ کر آنٹی کی ذہنی اب نارمل بیٹی مسکرانے لگی، اور یقین کریں اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر میں سسکیاں لینے لگا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ میں چھپا درد ہی کچھ ایسا تھا کہ کوئی پتھر دل بھی دیکھتا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتا۔ آنٹی نے مزید یہ بھی بتایا کہ ان کا معذور بیٹا گھر میں ہی رہتا ہے، مگر بیٹی کو وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی۔ آنٹی کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب میں
اپنی دوسری بیٹی کو بھی آنکھوں سے دور کروں گی تو کوئی درندہ اس کی عزت بھی تار تار کر دے گا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو دوسری بیٹی کی طرح جان سے ہی مار دے گا، اور دوسری بیٹی کو کھانے کے بعد بھی میں بیٹی کے ساتھ نہیں مر سکوں گی، کیونکہ مجھے معذور بیٹے کے لیے زندہ رہنا میری مجبوری بن جائے گی، لہٰذا جب تک میری سانسیں چلتی ہیں تب تک میں اب کوئی اور اولاد نہیں کھونے دے سکتی۔ جی ناظرین، آج ہر ماں تقریباً ہر ماں ہی ایسے ہی ڈرتی ہے۔ لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ خدا را اپنی اور دوسری کی بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ والسلام۔